نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب ہم ہی دیں گے کے ساتھ موجودہ قادیانی سربراہ مرزا مسرور کا رضائی بھتیجا آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہمارے پروگرام میں سید نوید نقوی شاہ صاحب بھی تشریف لائیں گے۔ میری ان سے بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے بالکل اب میں فری ہوں انشاءاللہ، تو میں ہر منگلوار دن آپ کو ٹائم دیا کروں گا۔ تو جو احباب بھی اس ٹیم میں آنا چاہتے ہیں وہ ان کو ویلکم ہے، وہ آئیں، اپنے سوال رکھیں۔ مگر جو ہی پوائے اسپرٹ صاحبہ کا لیکچر ختم ہو تو ہم اپنے ساتھیوں کو کال پہ لیں گے۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ جو قادیانی حضرات ہیں وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہمیں الحمدللہ ہر جگہ سے اچھی خبریں مل رہی ہیں۔ پچھلے دنوں میں بھی ایک جگہ پروگرام پہ گیا تو الحمدللہ وہاں پر ایک میری قادیانی سے ملاقات ہوئی، تو انشاءاللہ جلد ہی انشاءاللہ آپ کو خوشخبری سنائیں گے۔ تو کل بھی امید ہے کہ قادیانی سے میں نے ملنے جانا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، آپ تمام احباب ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سینہ کھول دے اور یہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ آج جو پوائے اسپرٹ صاحبہ نے لیکچر تیار کیا ہے، اصل تو حقیقت جب وہ بیان کریں گی پھر ہی کھلے گی، مگر یہاں میں اپنے دوستوں کو ایک بات بتاتا چلوں، یہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے یہ ہر بندے کے لیے کھلا ہے۔ کوئی بھی بندہ ہے جس نے قادیانیت کے موضوع پہ گفتگو کرنی ہے ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں، مگر اگر کوئی فرقہ بندی کی طرف بات کرنا چاہتا ہے تو ہم اس سے معذرت بھی چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے ہماری اس ٹیم سے چلے گئے جو آگے سوال کرتے تھے کہ جی آپ اس چیز سے ہمیں کیوں منع کرتے ہیں۔ دیکھیے، میں اپنے دوستوں کو پہلے بتاتا ہوں کہ میں نے تقریباً اپنی زندگی کے 35 سے 40 سال قادیانی کلٹ میں گزارے ہیں، تو میرا ٹارگٹ صرف اور صرف قادیانی حضرات ہے کہ ان کو دعوت اسلام دی جائے تاکہ یہ لوگ صحیح دین کی طرف آ سکیں، اور ان کے ساتھ جو ان کے بڑوں نے دھوکہ دہی کی ہے وہ کھل کر ان کے سامنے آ جائے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ دوست میری بات سے ناراض نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے، بہت سی دنیا دعوے کرتی ہے کہ جی ہمارا پلیٹ فارم جو ہے وہ بس ٹھیک ہے، ہم دعویٰ نہیں کرتے، ہم کام کرتے ہیں، اور کام لوگوں کو پسند آئے تو وہ لوگ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہمارے حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ چونکہ آپ دوست جانتے ہیں کہ جیسا میں نے اس بات کا عہد کیا تھا جب میں نے اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا تھا کہ میری زندگی ختم نبوت کے لیے وقف ہے۔ یہ سٹیم تو آج آ رہی ہے، ہم سٹیمیں کر رہے ہیں، اس سے پہلے تمام احباب واقف ہیں کہ میں اپنے چینل پہ اس وقت بھی کام کرتا تھا جب میرے چینل پہ کوئی مجھے جاننے والا نہیں تھا، اور وہ چینل کے اندر اس قسم کی ویڈیوز وغیرہ میں پھر بھی لگاتا رہا۔ اس بات کو میں بھی مانتا ہوں کہ اس وقت جو رزلٹ تھا وہ بڑا، یعنی میرے پاس کوئی ایسی سہولت موجود نہیں تھی، اس وقت وہ موبائل جو تھے بہت کاسٹلی تھے۔ تو بہرحال الحمدللہ ثم الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ اب آپ کے سامنے ہمارے ساتھ الحمدللہ کتنے ساتھی جڑ گئے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے چینل پہ اور بھی نو مسلمین سے میرا رابطہ ہوا ہے، وہ کہہ رہے جی ہم آپ کے پلیٹ فارم پہ لازمی آئیں گے۔ میں نے کہا جی آپ کا اپنا ہے۔ تو چلیے، ہمارے ساتھ پوائے اسپرٹ صاحبہ بھی موجود ہیں، ہم دیکھتے ہیں پوائے اسپرٹ صاحبہ نے آج ہمارے لیے کیا لیکچر تیار کیا ہے۔ تو پوائے اسپرٹ صاحبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صف کی آیت نمبر 6، اور اس کے متعلق ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن اور حدیث ہمیں کیا بتاتے ہیں، اسلام کی تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے، اور جب ہم جماعت احمدیہ کی طرف دیکھیں تو وہ کیا کہتے ہیں۔ تو اس کی جو آیت نمبر 6 ہے، پہلے میں آپ کے سامنے تلاوت کر دیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ
من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ اب اس آیت مبارکہ کا جو ترجمہ ہے بہت اہم آیت ہے، غور سے سنیے گا، غور سے دیکھیے گا۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل یقیناً میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور تصدیق کرتا ہوں جو تورات میں سے میرے سامنے ہے، اور بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ پس جب وہ کھلے نشانوں کے ساتھ آ گیا تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا کھلا جادو ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں ہمیں بتلایا کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کر رہے اور اپنی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے فرماتے ہیں مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، کہ تصدیق کرتا ہوں اس کی جو تورات میں سے میرے سامنے ہے۔ اب اس کا ایک مطلب تو یہ بنتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے سے پہلے کی نازل شدہ کتاب کی تصدیق کرنے والے تھے، یعنی وہ شریعت موسوی اور تورات کی تعلیم کے ہی پیرو تھے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا میرا وجود تورات کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے کیونکہ میں ان چیزوں کا مصداق بن کر آیا ہوں جن کی خبر میرے متعلق تورات میں دی گئی تھی۔ اب اگر ہم اس فقرے کو بعد والے فقرے سے ملا کر پڑھیں تو ایک تیسرے معنی بھی نکلتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ میں اللہ کے رسول احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے متعلق تورات کی دی ہوئی بشارت کی بھی تصدیق کرتا ہوں اور خود بھی ان کے آنے کی بشارت دیتا ہوں۔ اور اس معنی کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول کا اشارہ اس بشارت کی طرف ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے دی تھی، اور وہ ان الفاظ میں تھی خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ اور یہ استثناء باب 18 میں ہے، آیت نمبر 15۔ اب اس آیت کا اگلا حصہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد انتہائی اہم۔ مخالفین اسلام نے انتہائی بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تعویلات گھڑنے کی کوشش کی۔ اس قرآن پاک کی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی احمد بتلایا گیا ہے اور انہی کے آنے کی بشارت دی گئی ہے۔ اب احمد جو لفظ ہے اس کے دو معنی ہیں، ایک وہ شخص جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو اور وہ ہمارے نبی کریم ہی ہیں، اور دوسرا یہ وہ شخص جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو یا جو بندوں میں سے سب سے زیادہ قابل تعریف ہو۔ اور میرا خیال ہے کہ آپ سب مجھ سے 100% متفق ہوں گے کہ وہ بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی اور ہستی نہیں ہو سکتی۔ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ احمد دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی دوسرا نام تھا۔ ان تمام احادیث مبارکہ کے حوالہ جات پیش کرنے سے پہلے میں ایک طویل حدیث مبارکہ جو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس کا تھوڑا سا ایک حصہ پیش کرتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مہاجرین حبشہ کو جب نجاشی نے اپنے دربار میں بلایا اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نجاشی نے سنی تو اس نے کہا مرحبا بکم و بمن جئتم من عنده، مرحبا تم کو اور اس ہستی کو جس کے ہاں سے تم آئے ہو۔ اشہد انہ رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وَأَنَّهُ الَّذِي نَجِدُ فِي الْإِنْجِيلِ،
اور وہی ہے جن کا ذکر ہم انجیل میں پاتے ہیں. وَأَنَّهُ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور وہی ہے جن کی بشارت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دی تھی. اب غور فرمائیے گا کہ جب نجاشی کے دربار میں ہمارے مومن مسلمان بھائی موجود تھے اور وہ نجاشی نے ان سے اسلامی تعلیمات کے بارے میں سوال کیا، تو نجاشی بھی کہہ اٹھا کہ میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا ذکر ہمیں انجیل میں ملتا ہے، اور ان کی یہ وہی ہے، وہی ہستی جن کی بشارت حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دی تھی. اس سے کیا ثابت ہوا کہ انجیل میں بھی ایسی بشارات موجود تھیں. اب یہ اور بات ہے کہ آج کی انجیل میں جس قدر تحریف و تبدل ہو چکا، اس میں سے شاید اس طرح کے الفاظ کافی حد تک ختم کر دیے گئے ہوں. اب یہ جو حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے، یہی حدیث سیم یہی واقعہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی دونوں نے روایت کیا ہے، اور حدیث کی مختلف کتب میں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَأَنَا دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَبَشَارَةُ عِیسیٰ، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا مصداق ہوں. یہ بھی نبی پاک کی حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اب ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ احمد دراصل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی نام ہے، اور یہ بھی کہ احادیث کے ذخیرے سے یہ بات ثابت شدہ ہے. صحیح مسلم شریف اور سنن نبی داؤد میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا محمد و انا احمد والحاشر، میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں اور حاشر ہوں. کتنا کلیئرلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 3 نام بتلا دیے. اب یہی مضمون حضرت جبیر ابن مطعم سے مروی صحیح بخاری میں، صحیح مسلم شریف، موطا امام مالک سارا. جی بہرحال میں آپ کو بتا رہی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی احمد جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بھی معلوم تھا، اور اس کے لیے میں نے ایک مثال تاریخ میں سے نکالی کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نعتیہ شعر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محمد کے بجائے احمد کا لفظ استعمال کیا، اور اس شعر کا جو ترجمہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں. اللہ نے اور اس کے عرش کے گرد جھمگٹا لگائے ہوئے فرشتوں نے اور سب پاکیزہ ہستیوں نے بابرکت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا ہے. عربی میں لفظ استعمال ہوا علال مبارک احمد، یعنی تاریخ بھی اس بات پر گواہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں بلکہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھا. اور دوسرا یہ کہ عرب کا جو لٹریچر ہے وہ اس بات سے خالی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی بھی ہستی کا نام احمد رکھا گیا ہے. صحیح بخاری کتاب التفسیر، تفسیر سورہ صف میں اس آیت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی الفاظ ہیں کہ میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، اللہ میری وجہ سے کفر کو مٹائے گا، میں حاشر ہوں یعنی لوگ میری پیروی پر حشر کیے جائیں گے، اور میں عاقب بھی ہوں. قرآن و حدیث بڑی صراحت سے بتلا رہے ہیں کہ اسمہ احمد کا مصداق اس آیت مبارکہ میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مرزائی مذہب اسلام، قرآن اور حدیث کی مخالفت کرتا ہے. مرزا بشیر الدین محمود جو مرزا غلام قادیانی کا بیٹا بھی ہے اور اس کا 2 نمبر خلیفہ بھی ہے، تین کے صفحہ نمبر 83 پر لکھا، اسمہ احمد کے پیش گوئی کے مصداق حضرت مسیح موعود ہیں.
میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ آیت مسیح موعود کے متعلق ہے اور احمد آپ ہی ہیں۔ اور اس سے آگے چل کے لکھتا ہے، میں جہاں تک غور کرتا ہوں میرا یقین بڑھتا جاتا ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ احمد کا جو لفظ قرآن کریم میں آیا ہے وہ حضرت مسیح موعود کے متعلق ہی ہے۔ اب جو اس سے اگلا حوالہ ہے وہ انتہائی مزہ کا خیز ہے، غور فرمائیے گا اس حوالے کے الفاظ پہ۔ اسی کتاب انوار العلوم کی جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 84 پر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی میرے دلائل کو غلط ثابت کر دے اور قرآن کریم اور احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت کر دے کہ احمد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تھا نہ کہ ان کی صفت، اور یہ کہ جو نشانات احمد کے قرآن کریم میں آئے ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چشمہ ہوتے ہیں، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشن گوئی اپنے پر چشمہ فرمائی ہے، تو میں ایسے شخص کو مقرر تاوان جو فریقین کو منظور ہو دینے کے لیے تیار ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب 2 نمبر صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ قرآن و حدیث سے یہ ثبوت نہیں ملتا کہ احمد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، اور دوسرا یہ کہ احمد نام سے متعلق جن نشانات کا ذکر قرآن میں ہے وہ حضرت محمد کے متعلق نہیں ہے، اور تیسری بات کیا لکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس پیشن گوئی سے خود کو مراد نہیں لیتے۔ اب کتنی فضول بات کی انہوں نے۔ اسی سے آگے اگر چلیں تو صفحہ نمبر 85 پر لکھتے ہیں، قرآن کریم میں جو احمد کی خبر دی گئی ہے اس کے متعلق میں نے وہ آیت پڑھ دی جس میں احمد کا ذکر ہے، اور اب میں اللہ کے فضل سے بتاتا ہوں کہ ان آیات میں احمد کا اصل مصداق حضرت مسیح موعود ہی ہے، نعوذ باللہ۔ اگلے صفحہ 86 پر پھر ایک اور حوالہ ہے، اب اس کو بھی بڑے غور سے سنیے گا۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ وہ کون سا رسول ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آیا اور اس کا نام احمد بھی ہے؟ میرا اپنا دعویٰ ہے، اور میں نے یہ دعویٰ یوں ہی نہیں کر دیا بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں میں بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے، اور حضرت خلیفۃ المسیح نے بھی یہی فرمایا ہے کہ مرزا صاحب احمد ہیں، اور چنانچہ ان کے درس کے نوٹوں میں بھی یہی چھپا ہوا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ اس آیت کے مصداق حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی ہیں۔ اب یہ جو انہوں نے دعویٰ پیش کیا اس کی انہوں نے بنیاد بھی پیش کی کہ ایک تو ان کے جو سو کالڈ مسیح موعود علیہ السلام ہیں انہوں نے بھی ایسے لکھا، اور پھر جو ان کے پہلے خلیفہ آئے انہوں نے بھی یہی کچھ لکھا، چنانچہ وہ جو درس تیار کرتے تھے اس کے نوٹ میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، اور اس وجہ سے ان کا اب ایمان یہ بن گیا کہ اس آیت کے مصداق کون ہے؟ مرزا غلام قادیانی۔ اب اس کے نیچے بڑی مزہ کا خیز بات لکھی ہے، خود ہی بتا رہے ہیں کہ جب شروع میں حکیم نور الدین سے، یعنی ان کا جو پہلا خلیفہ تھا، یہ 2 نمبر خلیفہ تھے، وہ پہلا خلیفہ تھا، ان سے جب انہوں نے یہ بات سنی تو قبول نہ کیا اور بہت بحثیں ہوتی رہی، لیکن جب میں نے غور کیا تو خدا نے اس کے متعلق میرا سینہ کھول دیا۔ دیکھیں جی، خدا جو ہے وہ نعوذ باللہ ان کے خدا، مزاحیوں کے خدا، وہ نہ صرف یہ کہ مرزا قادیانی پہ بہت وہ ان کی رحمتیں نازل ہوتی تھی، وحیاں کرتے تھے، خاص ان کا کرم تھا، بلکہ مرزا بشیر الدین محمود پہ بھی تھا، ان کا بھی سینہ کھول دیا ان کے خدا نے، اور پھر دلائل قاطعہ اور براہین ساطعہ عنایت فرما دیے، اور میں نے اسی خیال کو قبول کر لیا، یعنی کیا مان لیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ہی دراصل احمد ہے، نعوذ باللہ۔ اس سے آگے پھر انہوں نے لکھا کہ کسی جگہ بھی قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احمد نام سے یاد نہیں کیا گیا۔ کتنی غلط بات، ہم نے تو پہلے ہی وہ آیت آپ کے سامنے رکھ دی، اس آیت میں پیشن گوئی ہی ہمارے نبی کے آنے کے بارے میں ہے، تو ان کو احمد نام سے تو قرآن نے ہی پکارا ہے۔ پھر آگے صفحہ نمبر 87 پہ لکھتا ہے وہ عجیب الہامی نام تھا، یعنی ہم سب جانتے ہیں نا کہ یہ نام
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کو دل میں بھی ڈالا گیا تھا. تو یہ ایک طرح سے نبی کریم کا الہامی نام تھا. اور اب جس طرح سے کہ مرزئی جماعت کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ اپنی بات جب منوانا چاہیں اور منوا نہ پائیں تو گستاخی پہ اتر آتے ہیں، تو اب اس الہامی نام کے متعلق کیا کہہ رہا ہے کہ وہ عجیب الہامی نام تھا کہ قرآن میں اس نام سے ایک دفعہ بھی آن حضرت کو نہیں پکارا گیا. حالانکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو آیت ہے اس میں آن حضرت کو ہی پکارا گیا ہے. اور دوسری دلیل آپ کا نام احمد نہ ہونے کی یہ ہے کہ کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ آپ کا نام احمد تھا. کیوں جھوٹ بول رہے ہیں بشیر الدین صاحب؟ ابھی آپ کے سامنے ہم نے حدیثیں پڑھی. تمام میرے جو احمدی بہن بھائی ہیں وہ غور سے دیکھیں کہ ان تمام حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی بتا دیا کہ ان کا نام احمد بھی تھا. آگے لکھتا ہے کہ کلمہ شہادت جس پر اسلام کا دار و مدار ہے اس میں بھی محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے، کبھی احمد رسول اللہ نہیں کہا جاتا. اب دیکھیے کس قسم کی مزاق خیز دلیلیں پیش کر رہا ہے وہ، یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں ہے. پھر اسی صفحے پر اس نے آگے یہ لکھ دیا کہ غرض جس قدر بھی غور کرے اور فکر کرے آپ کا نام یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام قرآن سے، حدیث سے، کلمہ سے، اذان سے، تکبیر سے، درود سے، آپ کے خطوط سے، معاہدات سے، تاریخ سے، صحابہ کے اقوال سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی معلوم ہوتا ہے، نہ کہ احمد. اب آپ لوگ ذرا غور فرمائیں کہ ہم تو پہلے ہی یہ معلوم کر چکے کہ قرآن میں احمد کا لفظ استعمال ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. احادیث کے مجموعہ میں جگہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ احمد کا لفظ استعمال ہو رہا ہے کس ہستی کے لیے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. تاریخ سے حوالہ میں آپ کو پہلے دے چکی، اور حسان بن ثابت کا جو نعتیہ شعر ہے اس میں بھی انہوں نے محمد کی جگہ احمد کا نام استعمال کیا. اور وہ کس کے لیے استعمال ہوا؟ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اور صحابہ کرام کے اقوال سے اگر ہم چیک کریں تو ہمیں کئی اسناد ملتی ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک احمد بھی ہے. تو جماعت احمدیہ کا جو موقف ہے اور مرزا بشیر الدین محمود عرف 2 نمبر خلیفہ صاحب سراسر جھوٹ اور ڈھٹائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. سورہ صف کی آیت مبارکہ میں اسمہ احمد سے مراد مرزا غلام قادیانی کو لے کر وہ خلاف قرآن اور خلاف شریعت بات کر رہے ہیں. تو جو شخص خلاف قرآن اور خلاف شریعت چل رہا ہو وہ نہ تو آپ کا مسیح موعود ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ اللہ کا بھیجا ہوا خلیفہ ہو سکتا ہے. تو آخر میں تمام احمدی بہنوں اور بھائیوں سے ایک مرتبہ پھر تہہ دل سے انتہائی دردمندانہ اپیل کرتی ہوں کہ خدا را اس دلدل سے باہر نکلے، جھوٹ کے اس پلندے کو نہ صرف خود غور سے دیکھیں بلکہ اپنے تمام خاندان والوں کو، تمام واقف ساتھیوں کو بھی دکھائیں اور خدا را اسلام میں داخل ہو جائیں، کیونکہ ہمارے لیے ہمارے رب نے دین اسلام کو پسند کیا ہے اور بار بار اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور نہ تم مرنا مگر مسلمان. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی زبردست قسم کا آپ نے لیکچر دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت قبول فرمائے. یہ جو بات آپ نے کی ہے اس میں تھوڑا سا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس مرزا بشیر الدین محمود جو قادیانی جماعت کا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ 2 نمبر خلیفہ ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس کتاب کے اندر جو آپ نے سب سے پہلا سکین لگایا اس میں آپ نے یہ بتایا کہ آپ نے کہا کہ اس نے کہا مرزا بشیر الدین محمود نے کہ جہاں تک میں غور کرتا ہوں. اچھا، پہلی بات تو یہ آگی کہ یہ ابھی غور کرنے والی بات ہے. جیسے ہم اکثر لوگوں کہتے ہیں اچھا یار غور کریں گے، دیکھیں گے، کیونکہ اس وقت کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہوتا، صرف یہاں تک بات ہوتی ہے کہ غور کریں گے. تو آگے چل کے پھر وہ کہتا ہے کہ جب میں اس پہ غور کرتا ہوں تو میرا یقین بڑھتا جاتا ہے
یعنی اب بات غور سے نکل کر یقین پر آ گئی ہے. اب بشیر الدین محمود کو یقین ہونا شروع ہو گیا ہے. اچھا پھر کہتا ہے کہ یقین سے نکل کہتا ہے کہ جہاں تک میں ایمان رکھتا ہوں، میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں. اب غور بھی نکل گیا، یقین بھی نکل گیا، اب بشیر الدین محمود کا ایمان آ گیا. اب قادیانی جماعت کو یہ میں کہنا چاہتا ہوں، جب بشیر الدین محمود کا ایمان یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ جو سورہ صف کے اندر ہے جس میں اسمہ احمد والی بات ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ مسیح موعود کے متعلق ہے. توبہ استغفار توبہ استغفار. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو آج تک دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، انہوں نے آج تک اس آیت مبارکہ سے مراد کسی اور کو لیا ہی نہیں. یہ واحد قادیانی جماعت ہے جس نے اس آیت مبارکہ سے مراد مرزا قادیانی کو لیا. انشاءاللہ تعالی اس کا بھی یہ پارٹ 2 جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. جو آنے والی منگل ہے اس میں سید نوید نقوی شاہ صاحب اپنا لیکچر دیں گے، اور اس سے اگلی منگل کو پھر اسی آیت مبارکہ پر اس کا پارٹ 2 پیش کیا جائے گا. اور پھر اس میں انشاءاللہ تعالی دونوں باپ بیٹے کی جو اس قسم کی خباستیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. تو ہمارے ساتھ ابھی دیکھتے ہیں کوئی ساتھی سید نوید نقوی شاہ صاحب نے آج آنا تھا، مگر میرا خیال ہے وہ شاید کوئی نیٹ کا مسئلہ ہو. تو اگر کسی دوست نے ہمارے پروگرام میں آ کر کوئی سوال کرنا ہے تو وہ آ سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے، ہم سے پوچھ سکتا ہے. چاہے کوئی قادیانی بھی ہے ہم اس کو بھی لیں گے اپنی سٹریم میں اور اس کے سوال کا جواب دیں گے. تو یہاں بات رکتی نہیں ہے، ابھی اس میں بہت سارا کچھ آگے آپ کو انشاءاللہ دیکھنے کو ملے گا. ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ ہم اپنے سننے والوں کو بھی کوئی ایسی بات بتائیں جو ان کے علم میں نہیں ہے تاکہ ان میں اضافہ ہو. اور جو قادیانی حضرات ہیں، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. اس طرح کہ میں ایک بندے سے ملا کا وہ قادیانی جماعت سے اس کا تعلق تھا. تو جب ہم گئے ہم نے اس کے ساتھ تھوڑی سی تمہیدی گفتگو کی، حال چال پوچھا. جو ساتھی لے کے گئے تھے وہ ان کا رشتہ دار تھا، تو انہوں نے باتیں شاتیں کی آپس میں. تو اس کے تھوڑی دیر کے بعد وہ جو قادیانی تھا تو مجھے کہنے لگا جی آپ بڑی جب سے آپ آئے ہیں آپ بالکل خاموش بیٹھے ہیں، تو آپ بھی کچھ بولیے. میں نے کہا نہیں، آپ دونوں رشتہ دار ہیں، پہلے آپ اپنی کوئی بات چیت کر لیں تو پھر انشاءاللہ میں بھی کوئی بات کرتا ہوں. تو کہنے لگے جی ہماری تو خاندانی باتیں وہ ہوتی رہیں گی، آپ سنائیے آپ کا کیا حال چال ہے. میں نے کہا چلے شکر ہے خود آپ دل میں نے کہا کہ آپ نے مجھے دعوت دے دی ہے. تو میں نے پھر جناب ان سے گفتگو شروع کی. جب گفتگو شروع کی تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ مرزا قادیانی کو کیا کیا مانتے ہیں؟ کہنے لگا جی میں سمجھا نہیں کیا کیا سے مراد. میں نے کہا جی میرا مقصد یہ کہنے کا کہ آپ ان کو کیا مانتے ہیں، ان کے کچھ دعویٰ جات ہیں، اس لیے میں نے یہ کیا کیا کا لفظ کہا ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا جی کہ میں مرزا غلام قادیانی کو امتی نبی مانتا ہوں، ذلی نبی مانتا ہوں، بروجی نبی مانتا ہوں، تو میں ان کو رسول نہیں مانتا. اب اندازہ کیجئے، میں اسی رمضان کی بات بتا رہا ہوں ابھی کچھ دن پہلے کی، کہ وہ قادیانی کہتا جی میں ان کو رسول نہیں مانتا، امتی نبی مانتا ہوں. پھر وہ اسی طرح جس طرح ان مربیان نے عام بیچارے بھولے بسرے قادیانیوں کو جو سکھایا ہے، وہ صرف یہ سکھایا کہ تم نے کہنا کہ جی بس وہ تو غلام تھے، وہ تو کچھ بھی نہیں تھے، وہ تو صرف ایک پیغام لے کے آنے والے تھے، وہ رسول اللہ کی انہوں نے خدمت بڑی کی ہے. حالانکہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تو بتائیں اس نے کیا خدمت کی ہے. تو بہرحال جب ان کی یہ باتیں تھوڑی بہت ہو چکی تو میں نے کہا جی اگر آپ کو یہ ثابت ہو جائے کہ مرزا قادیانی نے ایک دفعہ نہیں اپنے آپ کو کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ میں نبی، میں رسول ہوں. اس نے کہا نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا، امتی نبی ہیں وہ تو اپنے آپ کو دوسرا نبی بھی نہیں کہتے. میں نے کہا جی دوسرا سکیب کیا مراد ہوا؟ کہنے لگے جی جیسے باقی نبی آئے ہیں، یعنی کہ جس طرح مستقل نبی آئے ہیں، مرزا قادیانی اس نبوت میں شامل نہیں ہوتا. تو میں نے کہا جی آپ مجھے یہ بتائیں اگر ہم آپ کو بتا دیں اس نے رسول کہا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ کہنے لگا جی پھر تو سوچنا پڑے گا. میں نے کہا چلیں جو بھی آپ نے سوچنا ہے
پھر ایک بات تو مجھے میرے سامنے بتا دیں کہ پھر آپ مرزا قادیانی کو رسول مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ کہنے لگا جی وہ ویکھاں گے بعد وچ۔ میں کہا نہیں نہیں ادھا نہیں، رضائی بھتیجا آیا ہے، کچھ نہ کچھ تہاڈے کو کولو قرار لے کے جائے گا۔ تو بہرحال اس نے کہا جی آپ مجھے ثابت کریں انشاءاللہ، پھر میں اس کے فیصلہ کروں گا، اس کو دیکھوں گا۔ تو آپ کو پتا ہے میری ڈکی کے اندر تو ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ تو میں نے پھر ان کو وہ ڈکی کھول کے میں نے جب ان کو دکھایا کہ مرزا قادیانی خالی یہ نہیں کہتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے، میں نے اس کو وہ سورہ فتح کی آیت مبارکہ دکھائی جس میں اس نے کہا تھا، لکھا تھا مرزا قادیانی نے کہ اب یہ وحی ہے جو مجھ پہ نازل ہوئی ہے۔ حالانکہ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے یہ وحی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کی۔ اب مرزا قادیانی کہتا ہے مجھ پر کی ہے، اور وہاں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ شداء علی الکفار۔ اچھا اب یہ آیت لکھ کے تو مرزا قادیانی نے اس کے نیچے 3 دفعہ وحی کا ذکر کیا۔ جب میں نے اس کو یہ دکھایا، اب وہ بندے کی آنکھیں جو ہیں وہ کھلی کی کھلی رہ گئی کہ یہ کیا معاملہ بن گیا۔ پھر میں نے اسے ایک صفحہ پیچھے بھی دکھایا جہاں وہ کہتا ہے، وہ آیت پڑھتا ہے، مرزا نے لکھا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی۔ میں نے کہا جی اس میں بھی وہ کہتا ہے کہ اس عاجز کو رسول کہہ کر پکارا گیا۔ میں کیا حالانکہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول کہہ کر پکارا ہے۔ میں نے کہا مرزا قادیانی کہتا ہے یہ میں رسول ہوں۔ میں نے کہا پڑھ لیں جی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ پھر آگے جا کے اسی روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 231 پر مرزا قادیانی لکھتا ہے، یہ میرے پاس پیچھے یہ دیکھیں نا لگی ہوئی ہے، مگر میں کہہ رہا ہوں چلے لگی رہیں، وہ نکلتے ہی بڑا زور لگانا پڑتا ہے نکالنے کے لیے، تو جب ضرورت آئے گی انشاءاللہ نکال لیں گے اس کو بھی۔ تو صفحہ نمبر 231 پر مرزا قادیانی کہتا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا چلیں آپ نے تو مرزا قادیانی کو ابھی تک رسول نہیں مانا، اب میں آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں تاکہ دوست اس سے فائدہ اٹھائیں اور جو قادیانی دیکھیں گے۔ میں نے کہا آپ نے تو خود کہا ہے کہ میں رسول نہیں مانتا، تو آپ مجھے بتائیں جو بندہ قادیان والے کو رسول نہیں مانتا، مرزا قادیانی کہتا ہے اس کا خدا جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ یہ شرط لگا دی نا کہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں رسول بھیجا۔ اب وہ بندہ بڑا پریشان ہوا کہ یار لگتا ہے میرے اپنی یہ ہے کہ کہنا ہوئے گا کہ میں کیوں انہوں چھیڑ بیٹھا۔ تو میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا آپ رسول نہیں مانتے، میں بھی اس کو قادیان والا رسول نہیں مانتا، یہ دوست بھی ان کو قادیان والا رسول نہیں مانتے، تو اب بتائیے ان سب کا آپ سمیت جو اللہ ہے وہ سچا ہوگا جھوٹا ہوگا؟ اب وہ مرزائی اور پریشان ہو گیا، کیونکہ کتاب جب سامنے ہو، اسی لیے تو وہ انصر رضا کہتا ہے، لکھ کے لگاتا ہے کہ جی مرزا قادیانی کی کتابوں سے حوالہ نہیں پیش کیا جائے گا۔ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا تم رسول مانتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ تو میں نے کہا جب تک تم نہیں مانو گے تمہارا اللہ سچا نہیں ہے، تمہارا خدا سچا نہیں ہے۔ یہ میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا، یہ مرزا قادیانی کہہ رہا ہے۔ کہنے لگا جی یہ تو ہم نے کبھی پڑھی نہیں کتابیں۔ میں نے کہا اگر نہیں پڑھی تو آپ کے جو یہ بڑے مربیان پھرتے ہیں، یہ پیڈ مربیان جو ہیں جنہیں عامر حق بھائی ٹیٹو مربیان بھی کہتے ہیں، یہ کس چیز کا پیسہ لیتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں بتاتے آپ کو؟ کہنے لگا جی یہ بات تو ٹھیک ہے، میری تو اتنی عمر ہوگی میں نے آج تک یہ کسی سے سنا ہی نہیں۔ میں نے کہا مجھے سچ بتائیے، میں نے اس سے بندے سے کہا سنیے، میں نے کہا مجھے سچ بتائیے، اگر کسی آپ اپنی عبادت گاہ میں بیٹھے ہوتے، کہیں آپ کا جلسہ ہو رہا ہوتا تو وہاں پر مربی یہ بات کہتا، وہاں لوگوں کو بتاتا کہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، تو میں نے کہا آپ کیا کرتے؟ کہنے لگا جی میں کھڑا ہو جاتا اور میں اس سے پوچھتا کہ نہیں مرزا قادیانی رسول نہیں ہے۔ تو میں نے کہا انہی باتوں سے بچنے کے لیے یہ مربیان آپ کو ایسی باتیں بتاتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا مرزا قادیانی نے یہ سورہ فتح کی جو آیت لکھی ہے محمد رسول اللہ والی، اس کے نیچے 3 دفعہ اس نے ذکر کیا کہ یہ اللہ کی وحی ہے، یہ اللہ کی وحی ہے، یہ اللہ کی وحی ہے، اور پھر کہتا ہے اس وحی الہی میں میرا نام محمد اور رسول رکھا۔ تو میں نے کہا میں تو بڑا حیران ہوں کہ دیکھیں کہ آپ نے اتنی عمر گزار دی، آپ کے بچے بڑے ہو گئے اور ابھی تک آپ کو یہی نہیں پتا کہ مرزا قادیانی
رسول بھی ہے کہ نہیں ہے، تو آپ یقین کیجئے اللہ کے فضل و کرم سے یہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہوئی ہے کہ میں آمنے سامنے بیٹھ کے ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ تو وہ بندہ اتنا پریشان ہوا، کہنے لگا شمس الدین صاحب یقین کریں آپ نے مجھے کیسی سوچ میں ڈال دیا ہے کہ اب مجھے یا تو مرزا قادیانی کو رسول ماننا پڑے گا یا پھر اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو مجھے آپ تھوڑی سی مہلت دے دیں کہ میں ذرا اپنی کتابوں سے چیک کر لوں کہ کیا اس کے اندر بھی ایسا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ کتابیں جو جس طرح آپ نے مجھے بتایا چناب نگر کی سٹوری سنائی آپ نے کہ آپ نے شکور بھائی چشمے والے سے کتابیں لی ہیں، میں جانتا ہوں سارا، آپ نے مجھے جگہ بتائی، سارا کچھ بتایا، میں سمجھ گیا، مگر تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیں۔ میں نے کہا جی ٹائم جتنا مرضی لے لیں مگر اللہ سے لیں کہ اللہ آپ کو صحت تندرستی دے، اللہ آپ کو زندگی دے، تاکہ اس زندگی کے اندر اندر آپ اس جو ہے چیک کر کے اس کو تو پھر فیصلہ کریں۔ تو میرے بھائیوں رمضان کا مہینہ ہے، ہم بھی جاتے دعا کر کے گئے، چونکہ ہمارا بھی انحصار جو ہے دعاؤں پر ہے، مگر اس دعا پر نہیں جو مرزا قادیانی نے آخری فیصلے کا اشتہار لکھا تھا۔ ہمارا رب ہماری سنتا ہے، ہمارا رب وہ ہے جو وعدہ کر کے مکرتا نہیں، اور مرزا قادیانی کا رب وہ ہے جو وعدے کر کے بھول جاتا ہے، جو وعدہ کرتا ہے اور پھر جو مرزا قادیانی دعائیں مانگتا ہے وہ اس کی دعا بھی نہیں سنتا۔ تو میرے بھائیوں اس سے کچھ باتیں اور بھی ہیں اسی موضوع کے بارے میں، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کرتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ سید نوید نقوی شاہ صاحب موجود ہیں۔ شاہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت سارے لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے، میسج کر رہے تھے، بار بار پوچھ رہے تھے کہ شاہ جی کہاں چلے گئے، شاہ جی کہاں چلے گئے۔ میں نے کہا جی وہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ ایک چھوٹا سا کلپ لگایا تھا، اس میں میں نے مختلف کھانے دکھائے تھے لوگوں کو، وہ شاہ جی کا ولیمہ تھا، بلکہ بارات تھی۔ تو شاہ جی آپ کچھ کہیں گے؟ شاہ جی اپنا جو مائک ہے وہ السلام انمیوٹ کر علیکم۔ لیجئے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں شمس بھائی آپ، اور باجی کیسی ہیں آپ؟ میری طرف سے سلام، اور سننے والوں کو وعلیکم بہت السلام، زیادہ سلام جو وعلیکم ہمارا السلام پروگرام ورحمۃ اللہ۔ دیکھتے ہیں سنتے ہیں۔ بس کچھ نجی مصروفیات تھی جس طرح شمس بھائی نے بتایا، جس کی وجہ سے میں اسٹریم میں نہیں آ سکا۔ چلیے انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ اسی موضوع پہ ایک سوال و جواب کی نشست بھی کی جائے۔ تو انشاءاللہ ابھی تو نوید نقوی شاہ صاحب کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی، انشاءاللہ ان سے میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی نیٹ کا پرابلم ہے وہ ٹھیک کر لیں۔ تو تب تک شاہ جی شاہ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ چلے ناظرین و سامعین کرام، آج کا لیکچر آپ نے سماعت فرمایا۔ ہر پروگرام میں آخر میں ہم دعا مانگتے ہیں، میرا ساتھ دیجئے گا۔ جو بعد میں لوگ ہماری سٹریم کو سنیں گے وہ بھی اس دعا میں شامل ہو جائیے گا۔ رمضان کا مہینہ ہے، خوب دعائیں کریں، خوب اپنے اعمال جو ہیں وہ بہتر کریں، تاکہ اس رمضان میں ہم اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ جو زندگی میں گناہ کیے ہیں ان سے اللہ کی بخشش مانگ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام جو سننے والے حضرات ہیں جب بھی وہ ہماری یہ ویڈیو سنیں وہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، یا اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ مقروض ہیں، بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے، کسی بھی وجہ سے وہ پریشان ہیں، یا اللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ان والدین کی پریشانی دور فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ
कारोबार की वजह से परेशान हैं, कोरोना सर पे आया हुआ है। या रब्बुल इज़्ज़त, मैं जहाँ प्रोग्राम करने गया मैंने देखा कि लोग मस्जिदों में आने से भी डर रहे हैं। या अल्लाह, या रब्बुल इज़्ज़त, ऐ मेरे परवरदिगार, इस बीमारी से उम्मत मुहम्मदिया को निजात दिला दे, स्पेशली इस उम्मत को निजात दिला दे, बाकी जितने लोग हैं दुनिया में उनको भी इस बीमारी से निजात दिला दे। या अल्लाह, ये इसलिए मैंने कहा है कि या अल्लाह हम लोग मस्जिद में नहीं जा सकते, पाबंदियां लग रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, तो इस उम्मत के लिए खुसूसी करम फरमा। बाकी जो लोग हैं उन पे भी अपना करम अता फरमा ताकि बाकी लोग भी इस बीमारी से निकल सकें। या अल्लाह हमें इखलास के साथ, सच्ची नीयत के साथ और इस्लाम की मोहब्बत के साथ या अल्लाह हमें ख़त्म नबूवत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह चाहे कोई भी है, हम में से है या बाहर से है, जो भी या अल्लाह लोग दीन से दूर जा रहे हैं, अल्लाह पाक उनको दीन इस्लाम पे कायम फरमा दे। या अल्लाह जितने लोग दीन इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो किसी भी मजहब से तल्लक रखते हैं, चाहे वो कादियानी हैं या कोई भी हैं, या अल्लाह उन सबको हदायत अता फरमा दे। या अल्लाह और जिनके मुकद्दर में तूने हदायत नहीं रखी, या अल्लाह फिर उनके मुंह तो खुद बंद कर दे कि वो इस्लाम के खिलाफ मुंह ना खोल सके। या अल्लाह वो इस्लाम को, नऊज़ बिल्लाह, उनकी ये गलत फहमी है कि वो इसको, इस्लाम को है बढ़ने से रोक सकेंगे। या अल्लाह ऐसा नहीं हो सकता, ये दीन इस्लाम क़यामत तक कायम रहेगा। या अल्लाह ये तेरा दीन है, तेरे नबी का दीन है, तो खुद इसका मुहाफिज है। या अल्लाह इन तमाम लोगों को हदायत अता फरमा दे। या अल्लाह जितनी खैर भलाइयाँ, ऐ मेरे परवरदिगार, रमज़ान का महीना है, या अल्लाह जितनी खैर भलाइयाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए मांगी हैं, या अल्लाह वो तमाम खैर भलाइयाँ इस उम्मत को अता फरमा दे। या अल्लाह जिन जिन शरूर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरी पनाह मांगी है, या अल्लाह उन शरूर से, उन फितनों से, उन सारी आफात से या अल्लाह हम भी तेरी पनाह मांगते हैं। या अल्लाह हमारी नस्लों को भी बिगड़ने से, गलत रास्ते पे चलने से, या अल्लाह तू ही है महफूज करने वाला। अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुसलमान को इससे महफूज रख। या अल्लाह फितनों का दौर है, आए रोज कोई ना कोई फितना सर उठा रहा है, या अल्लाह तू मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जितनी दुआएं मांगी हैं उसको भी कबूल फरमा।